سلام پر ذاکر اہل بیت، ماہر قانون، سماجی رہنما شہید سید ذوالفقار حسین نقوی۔ ذوالفقار حسین نقوی نے 4 دسمبر 1945 کو لاہور کے نواحی علاقے چندرائے میں صاحب تقوی اور علم دوست انسان سید علی حسین شاہ کے گھر آنکھ کھولی۔ 9 برس کی عمر میں یتیمی کا صدمہ اٹھایا، پھر 1 سال بعد تایا کے سائے سے بھی محروم ہوئے، مگر حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ اپنے تایازاد اصغر علی شاہ کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی سے علم کے مراحل طے کیے اور وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ اعلیٰ حکومتی ایوانوں میں ملت جعفریہ کا موقف اعتماد، دلیری اور دو ٹوک انداز میں پیش کرنا آپ کا امتیاز تھا۔ واقعی آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ ایک قانون دان ہونے کے ناطے آپ محروم طبقات کے لیے امید کی کرن تھے۔ خدمت خلق کے جذبے کی تسکین کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات۔ ملت کے نوجوانوں کے لیے آپ ایک شفیق باپ کی مانند تھے۔ رہنمائی، حوصلہ، شفقت، یہی آپ کا شعار تھا۔ زندگی کے ایک موڑ پر آپ نے سرکاری عہدہ چھوڑا اور ملت کی خدمت کا راستہ چنا، کیونکہ آپ جان چکے تھے اصل عہدہ انسانیت کی خدمت ہے۔ انقلاب اسلامی ایران سے متاثر امام خمینی کے نظریات کے عاشق اور ملت جعفریہ کے حقوق کی جنگ میں صف اول کے سپاہی، ایک عام کارکن سے لے کر مرکزی رہنما تک آپ کا سفر اخلاص، محنت اور ایثار سے بھرا ہوا تھا۔ آپ ملی یکجہتی کونسل کے بانیان میں شامل اور اس کے مرکزی رہنما تھے۔ تمام مکاتب فکر میں مقبول لاہور کے اہل سنت علماء اور مذہبی رہنماؤں سے گہری ذاتی دوستی رکھتے تھے۔ ذاکر اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ ماتمدار، عزادار اور بہترین نوحہ بھی تھے۔ بچپن سے ہی مجلس پڑھنے کا شوق رکھتے تھے اور عمدہ زبان پر قدرت رکھتے تھے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے قریبی اور بہترین دوستوں میں سے تھے۔ صوبے بھر میں عزاداری سے متعلق کہیں کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ فوری طور پر مداخلت کر کے حل کرواتے۔ ملت کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانے کے عزم کے ساتھ فروری 1997 کے جنرل الیکشن میں آپ نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے تھے، اور پھر آیا 31 دسمبر 1996 کا دن۔ صبح کے تقریباً 10 بجے شہید معمول کے مطابق گھر سے نکلنے لگے۔ ڈرائیور لیاقت علی اور گن مین کانسٹیبل محمد الیاس ساتھ تھے۔ گھر میں خوشی کی فضا تھی۔ اگلے دن خاندان میں شادی تھی۔ شہید کی زوجہ نے کہا، آج تینوں بیٹوں کو ساتھ لے جائیں، شادی کی تیاری کر لیں۔ شہید مسکرائے اور بولے، نہیں، آج صرف عمار میرے ساتھ جائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ شہید کو ان کے دفتر چھوڑ کر خریداری کے لیے بینک سے رقم نکلوا کر عمار ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ کر بھائیوں کو شادی کی تیاری کروانے ساتھ لے جائیں گے۔ یوں عمار حیدر نقوی اپنے والد کے ہمراہ چل دیے۔ گاڑی میں 4 افراد سوار تھے۔ گاڑی چندرائے کی گلیوں سے نکل کر اس چھوٹی سڑک پر آئی جو جگہ چندرائے کو موجودہ ڈیفنس روڈ سے ملاتی ہے۔ راستے میں علاقے کی سماجی شخصیت حاجی محمد شریف سے ملتے ہیں۔ شہید کہتے ہیں، آئے حاجی صاحب، ساتھ چلتے ہیں، راستے میں بات بھی ہو جائے گی۔ اب گاڑی میں 5 لوگ ہو گئے۔ ڈرائیور کے پیچھے عمار حیدر، محمد الیاس کے پیچھے حاجی محمد شریف اور درمیان میں شہید ذوالفقار حسین نقوی۔ گاڑی جیسے ہی اس چھوٹے پل پر پہنچی جو ڈیفنس روڈ سے ملنے والے راستے کو جوڑتا تھا، اچانک چاروں اطراف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ یزیدی لشکر کے پیروکار گھات لگائے بیٹھے تھے۔ گاڑی میں موجود 3 افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ شہید ذوالفقار حسین نقوی اور گن مین محمد الیاس کو شدید زخمی حالت میں جنرل اسپتال لاہور پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے شہادت کی تصدیق کی۔ پورے علاقے میں کوہرام برپا تھا۔ شہید اپنے علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت تھے، چنانچہ آپ کے معتقد اور چاہنے والے مرد و خواتین چندرائے کی گلیوں میں امر آئے اور گریہ و آہذاری کرنے لگے۔ شہید کی نماز جنازہ اتحاد بین المسلمین کا ایک تاریخی مظاہرہ تھی، جس میں جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے بھی شرکت کی اور تعزیتی خطاب کیا۔ منور حسن، حافظ ادریس، لیاقت بلوچ اور شہباز شریف نے بھی شرکت کی۔ علامہ سید ساجد علی نقوی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو آبائی قبرستان چندرائے میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید اکثر کہا کرتے تھے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں۔ اور واقعی ان کی شاخ تمنا آج بھی ہری ہے، ان کے خواب آج بھی زندہ ہیں اور ان کے قافلے کے مسافر آج بھی میدان میں موجود ہیں۔ سلام ہو اس مرد مومن پر جو حق کے لیے جیا اور حق کے لیے شہید ہوا۔